يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کافروں کی بات مان لی تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، سب سے بہتر، کامل، اکمل، مکمل مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، تو ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ کافروں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی اللہ نے کوئی سند نازل ہی نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، ظالم لوگوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، ان کی آخری جگہ دوزخ ہے، جہنم۔ جب پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو غزوہ بدر، جنگ بدر اور جنگ احد، غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا، اور بڑا تفصیل سے پچھلی بے شمار آیات سے جن سے غزوہ بدر اور پھر بعد میں تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اب اس آیت میں، ان آیات کے اندر جو مشرکین عرب ہیں اور جو کفار ہیں، کافروں اور مشرکوں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ کافروں کی پیروی نہیں کرنی۔ انکار کرنے والے، مشرک، شریک کرنے والے، کہ ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کے نقش قدم کے اوپر نہیں چلنا، کیونکہ جب جنگ احد کے اندر، غزوہ احد میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا ایک دم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ایک دم پھیل گئی، ایک افواہ پھیل گئی یا ایک خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا گئے، تو منافقوں نے یہ مشورہ دیا تھا اس وقت کہ اب جا کر فوراً، کیونکہ وہاں منافق بھی موجود تھے، تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی، منافقوں نے کہا کہ اب فوراً ابو سفیان کے پاس جا کر امان طلب کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے قتل کا حکم دے دے، ابو سفیان سے امان طلب کر لو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ ہم سے، معاذ اللہ، استغفر، کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ادھر تھے اور ہم ادھر سے لڑ رہے تھے، تو ہمیں اب امان دو اور ہمیں معاف کرو جان سے۔
اور بعض نے کہا کہ اب تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ، بعض نے کہا کہ جس دین سے تم ادھر منتقل ہوئے تھے اب واپس جس دین پر تھے ادھر ہی واپس لوٹ جاؤ۔ اب منافقوں کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں جن سی ہیں فوراً، کیوں؟ خبر یہ پھیل چکی تھی، وہ سارا نقشہ آپ سب لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پیچھے سے خالد بن ولید آئے، آگے سے وہ جو کفار کی فوج بھاگ رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو وہ بھاگتے ہوئے بھی پھر واپس لوٹ آئے، اور مسلمان بیچ میں دونوں فوجوں کی آ گئی جن سے۔ اور یہ سارا کچھ ہوا اس وجہ سے کہ جس کی وجہ سے جن صحابہ کرام کو وہاں بٹھایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، بھلے ہمیں شکست ہو تب بھی، بھلے ہمیں فتح ہو تب بھی تم لوگوں نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے کسی صورت بھی۔ تو یہ جو سارے حالات تھے، کیفیت، اب جب حضور کی شہادت کی خبر اسی دوران پھیلی، کیونکہ یہ مختلف آیات کے اندر اس غزوہ احد میں جو معاملات پیش آئے اس کو مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب ایک یہ بھی کیفیت تھی وہاں پر اس جگہ کے اوپر کہ منافقوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی ان کو خبر، یہ پہلے تو وہ ادھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، اب ان میں جو بھی منافق تھے جو بظاہر بھیس بدل کر بیٹھے ہوئے تھے ایمان والوں کا، انہوں نے کہا کہ فوراً ابو سفیان کے پاس وہاں سے چل کر امان طلب کر لو، کہ حضور تو پردہ فرما گئے۔ تو کیا کہتی ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اپنے اپنے دین کی طرف جس دین سے آئے تھے واپس لوٹ چلو، اب بہتری اور خیر اسی کے اندر ہے، اب ایسا کر لو جن سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد اور ان کی مذمت میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مان لیا، کافروں کا، تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ تو معلوم ہوا کہ جو حق کے سامنے باطل ہوتا ہے، یا جو ان میں منافق، بے ادب یا گستاخ لوگ ہوتی ہیں، ان کی پیروی یا ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا بھی جن سے وہ جہنم کے اندر پہنچاتا ہے، وہ راستہ جن سے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تو تمہیں الٹے قدم واپس لوٹا دیں گے اور تم فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے اس کے بعد جن سے۔ اچھا، اب جنگ احد میں جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہ جو دوسرے رفقا تھے، دیگر مشرکین جن سے تھے، اب جب مسلمانوں کو شکست دے کر لوٹ گئے جنگ احد کے اندر اور مکہ مکرمہ کی طرف جانے لگے، اب انہوں نے تو نقصان بہت ہوا، شکست ہو گئی مسلمانوں کو۔ تو اب جب وہ واپس لوٹ رہے تھے، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، تو جب آدھا راستہ طے کر لیا نا، یا کچھ راستہ انہوں نے طے کر لیا، تو اب نہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور وہ نادم ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے آپس میں، ایک دوسرے کو کہنے لگے، یار یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان سے جنگ کی، اور جب تھوڑے سے مسلمان بچ گئے تو ہم واپس آ گئے، واپس لوٹ آئے، واپس چلو۔ یہ نادر موقع ہے کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دو، جو تھوڑی بہت بچی ہیں ان کو بھی قتل کر دو، واپس چلو۔ اور آپس میں اب یہ چہ مگوئیاں ان کے اندر شروع ہو گئیں، ابو سفیان کے ساتھیوں کے اندر، کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ ہم واپس آ گئے، اتنی ہم نے قتل و غارت کی، اتنا ان کو نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، تو اب جب ہم آ گئے ہیں تو اب یہ جو ان سے
ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہمیں ان ساروں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، واپس چلو، جو باقی تھوڑے سے بچ گئے ہیں ان کو بھی قتل کرو۔ یہ اب ان میں آپس میں نہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے واپسی کا عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو واپس چلو، مڑو یہاں سے واپس۔ اب جب واپس مڑنے لگے نا تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، ایک خوف ڈال دیا، ایک دہشت ڈال دی۔ اب وہ ڈر گئے۔ کسی نے بیچ میں کہہ دیا ہوگا کہ نہ اب واپس نہ جانا، یہ نہ ہو کہ مارنے کے لیے جا رہی ہو تو مر کے ہی آ جاؤ، کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ ہوتا ہے نا بیچ میں جب چہ مگوئیاں مختلف لوگ آپس میں مشورے کر رہی ہوتی ہیں، باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ اب وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار اتنے مسلمانوں کو تو ہم نے قتل کر دیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، ان کو تو یہ خبر پھیل چکی، اب باقیوں کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو کچھ لوگ مشورہ یہ دے رہے تھے کہ چلو واپس چلو، جو باقی چھوڑے ہیں ان کو بھی ختم کر دو، ان مسلمانوں کو بھی ختم۔ تو ان کے دلوں کے اندر ابھی اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے ان کے دلوں کے اندر ایک رعب اور ایک دبدبہ اور ایک خوف پیدا کر دیا، واپس نہ جانا۔ خیر، تو وہ پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے جون سی۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، تو ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، تو ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کیا برا ٹھکانہ ہے جن سے۔ تو اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی شریک کرتے تھے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں تھی ان کے پاس، جن سے بغیر دلیل کے ہی اور خداؤں کو بھی خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مشرکین ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور بغیر دلیل کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ اگر سپوز کہ دو خدا ہوتے تو وہ اپنی خدائی پر کوئی دلیل نازل کرتے اور کوئی حجت اتارتے۔ سپوز اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا بھی تو وہ اپنی خدائی کے اوپر کوئی دلیل تو لاتا کہ میں دوسرا خدا ہوں، یہ دلائل دیکھو جان سے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی دلیل کے دوسرے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو بغیر کسی دلیل کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ شرک بھی ہے اور یہ کفر بھی ہے اور یہ باطل بھی ہے۔ تو ان مشرکین کا اللہ پاک نے فرمایا آخری ٹھکانہ جو ہے یہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔